عید الاضحیٰ کے بعد کے جو دن ہیں 11، 12 اور 13 ذو الحج، ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور قرآن و احادیث میں ان دنوں کی بھی خصوصی طور پر فضیلت ہے، اور ان دنوں کے بھی خاص کوئی مسائل و احکام ہیں جنہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ایام تشریق کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں۔ یہ گنتی کے دن کون سے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ گنتی کے دن جو ہیں یہ ایام تشریق ہیں کہ جس میں اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل، کہ ایام تشریق جو ہیں وہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت میں مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے ہاں سب سے جو عظیم ترین دن ہیں ان دنوں میں سے قربانی کا یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اور یوم القر ہے۔ یوم القر جو ہے وہ ذو الحجہ کی 11 تاریخ کو کہتے ہیں۔ تو ان دنوں کے یہ فضائل بیان ہوئے ہیں، اس میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اس میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر اس میں کس انداز سے کیا جائے، وہ ہر طریقے سے ہے، نفل نوافل سے بھی ہے، تسبیحات سے بھی ہے، حمد و ثنا سے بھی ہے، اور خصوصی طور پر تکبیرات سے ہے، جو صرف ایام تشریق کی نہیں بلکہ یکم ذو الحج سے لے کر تکبیرات شروع ہو چکی ہیں۔ تو ایام تشریق میں بھی ان تکبیرات کو کثرت سے کہنا، اور خصوصاً نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو کہنا، تو یہ بھی ان دنوں کے مخصوص اعمال میں سے یا اہم ترین اعمال میں سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیریں کہی جائیں، اس طرح کہ صحیح بخاری کے احادیث میں ہے کہ ان تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ کہنا۔ اور اسی طرح ایام تشریق کے اہم ترین اعمال میں سے ایک دعا ہے۔ سلف صالحین، صحابہ تابعین، ان کے ہاں ان دنوں میں خصوصی طور پر دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کے اعمال جب مکمل کیے ہیں تو ان کو مکمل کرنے کے بعد ہمیں وہ دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس دعا کی مناسبت حج کے اعمال کے آخر میں اس کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایام تشریق میں جو حج کے کرنے کے بعد کے دن ہیں، ان دنوں میں اس دعا کو کثرت سے اس کا دعا کو کیا جائے، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین دعاؤں میں سے ہے، جس طرح کہ انس بن مالک فرماتے ہیں اکثر دعوت یدعو بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے وہ زیادہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہم رب آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان دنوں کے مسائل و احکام کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ان دنوں کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، سوائے اس شخص کے لیے کہ جو حج کر رہا ہو، اسے حج کی قربانی میسر نہ ہو تو وہ ان دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے، ورنہ کسی کو بھی ان دنوں کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایام تشریق کے مخصوص اعمال میں سے یا اس کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایام تشریق کے آخری دن تک قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ وہ قربانی جو عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہے، وہ ایام تشریق کے 13 تاریخ تک یعنی 13 ذو الحج کی شام تک اس قربانی کا وقت باقی ہے، اور یہ آپ قربانی 11 کو، 12 کو، 13 کو، رات کو، دن کو، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ ایام تشریق کہ جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ان کی فضیلت کو بھی جاننا چاہیے، اور ان میں کیے جانے والے اعمال پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔